بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں قمر سلطانہ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے کہ چینل دیکھیے، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اور ناظرین کرام، آج کی صورتحال یہ ہے کہ ظاہر ہے ابھی لوگوں کی توجہ صوبوں کی طرف نہیں ہے، صرف وفاق کی طرف توجہ ہے، اس لیے کہ وہاں پر بہت زیادہ ہلچل مچی ہوئی ہے۔ عمران خان کی پارٹی نے جو ہے دھرنا دیا ہوا ہے، احتجاج ہو رہا ہے فی الحال، اور اس کے علاوہ سیاسی طور پر اکھاڑ پچھاڑ بھی ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ ادھر سے ادھر نظر آ رہے ہیں، کسی دوسری پارٹی کی طرف جاتے ہوئے، کسی دوسری پارٹی سے بات کرتے ہوئے۔ تو اسی طرح آج یہ ایک بات سامنے آئی ہے کہ اعتزاز احسن، جو کافی دنوں سے عمران خان کے حق میں بیان دے رہے تھے، آج عمران خان سے ملنے کے لیے ان کے نیازی ہاؤس پہنچے، ان کے گھر، ان کا جو آبائی گھر ہے وہاں پر ہے، وہ آج کل بنی گالہ میں نہیں ہے، تو وہاں پر وہ ان سے ملنے گئے اور وہاں پر ان سے بہت سی بات چیت ہوئی۔ اور اس بات چیت میں یہ بھی ہوا کہ جو ایف آئی آر عمران خان درج کرانا چاہ رہے ہیں 3 افراد کے خلاف، اس کے متعلق بھی بات چیت ہوئی، اس کے متعلق بھی مشورے دیے گئے اعتزاز احسن کی طرف سے۔ تو یہاں پر اعتزاز احسن کا ایک بیان اور سامنے آیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے مجھے پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی ہے اور تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت دی ہے انہیں، تاکہ وہ ان کے ساتھ ہو جائیں اور ان کی اجتماعیت میں تھوڑا سا اضافہ ہو۔ تو اعتزاز احسن کافی دنوں سے عمران خان کے حق میں بیان دے رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے، جب اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا جب صحافی عاشر شریف کو شہید کیا گیا تھا، اور انہوں نے جب بھی کہا تھا کہ مجھے چند لوگ دے دیے جائیں اور جو میری ریکوائرمنٹ ہے وہ دی جائے، تو میں 10 دن میں انویسٹیگیشن کر کے آپ کے سامنے اس کا جواب دے دوں گا کہ کس طرح سے ہوا اور کس نے کیا۔ تو یہ والی بات بھی ان کی سامنے آئی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ عمران خان کے حق میں مسلسل بیان دے رہے تھے کہ کس طرح سے اور کیا آپ اپنی پارٹی اپنے لیے یہ ایف آئی آر درج کرا سکتے ہیں، اور یہ حملے کون کر رہا ہے وہ سب انہوں نے کہا سب جانتے ہیں۔ تو اعتزاز احسن جو ہے پیپلز پارٹی کے منجھے ہوئے کارکن رہے ہیں، ان کو ظاہر ہے پیپلز پارٹی میں ہی رہتے ہوئے ان کی اتنی عمر ہوئی ہے، ان کے قانون دان تھے اور ان کے بہترین رہنما تھے، وہ رہنما ہیں، بلکہ ابھی فی الحال کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی ہے۔ تو پیپلز پارٹی تو ابھی چھوڑی نہیں ہے انہوں نے، لیکن دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے۔ تو اعتزاز احسن کا یہ بیان ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں اور پنڈی میں سخت ترین ناکہ بندی کی گئی ہے، لوگوں کو داخل ہونے سے روکا گیا ہے، اور پوری طرح سے وہاں کے جو ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ پوری طرح سے چوکس ہیں اور وہ کسی کو بھی اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آئی جی صاحب نے وہاں کے کہا کہ اگر مجھے فل اختیار دے دیا جائے تو میں تمام ایریاز اور جو موٹر وے بند ہے اور جو روڈز بند ہے، دوسرے پشاور جانے والی روڈ بند ہے موٹر وے، اور لاہور کو آنے والی بھی روڈ بند ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھے فل اختیارات دے دی جائیں تو میں یہ خالی کر کے دکھا دوں گا۔ یعنی کہ تشدد کر کے جس طرح سے ظاہر سختی سے ہی پھر خالی کرانا پڑے گا، اتنی آسانی سے تو ہو نہیں رہا۔ تو اس طرح کی دھمکی بھی آئی ہے کہ مجھے اختیارات دیے جائیں اور میں خالی کر کے دکھا سکتا ہوں آپ کو۔ تو یہ والی بات ہے۔ اور اب جو ہے عمران خان کا مارچ بدھ سے جمعرات کی طرف چلا گیا ہے، اب یہ مارچ جمعرات کو ہوگا۔ اسی دوران یہ والی بات بھی سامنے آئی ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہے، وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی عمران صاحب میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور مجھ سے یہ ایف آئی آر جو آپ درج کروانے کا کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا، میری یہاں پہ معافی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں استعفیٰ بھی دے سکتا ہوں، لیکن 2 افراد کے خلاف تو میں یہ کر سکتا ہوں، ایف آئی آر کٹوا سکتا ہوں، شہباز شریف کے خلاف اور رانا ثناءاللہ کے خلاف میں ایف آئی آر کٹا سکتا ہوں، لیکن تیسرے شخص کا جو آپ نام لے رہے ہیں میں یہاں پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو میں استعفیٰ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہاں پر عمران خان نے کہا ہے کہ بھائی جو جانا چاہے جا سکتا ہے، لیکن میں نے جو فیصلہ کیا ہے میں اپنے فیصلے پر اٹل ہوں، اور میں ان کی ایف آئی آر کٹوانا چاہوں گا اور ایف آئی آر کٹواؤں گا۔ یہ یہاں پہ عمران خان سختی سے ڈٹے ہوئے، یہ والی صورتحال ہے۔ تو اب دیکھیں اگر پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہٹ جاتے ہیں، گورنر آ جاتا ہے، تو پیپلز پارٹی وہ پھر پی ٹی آئی جو ہے پھر سے مشکلات کا شکار ہو جائے گی، کیونکہ پھر پنجاب گورنمنٹ ان کے ہاتھ سے نکل کے اور ظاہر گورنر راج کی طرف جائے گی، یا جو کچھ بھی ہوگا تو پھر اس میں مسلم لیگ نون کا اختیار بڑھ جائے گا،
اور پی ٹی آئی جو ہے پیچھے ہو جائے گی تو پھر یہاں پہ ہم لوگوں کو مشکلات ہوگی. تو ابھی سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے کہ پرویز الہی کو یہ ہٹائیں گے نہیں اور نہ ہی ان سے کہیں گے استعفیٰ لیں گے. ابھی اسی طرح چلتا رہے گا. خیال یہ ہو رہا ہے کہ اسی طرح چلتا رہے گا اور پھر دیکھیں گے کیا صورتحال ہوتی ہے. تو عمران خان کو یہاں سے بھی اپنے ہی بندے سے یہ ملا ہے کہ بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا. اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم سندھ کی طرف آ جاتے ہیں تو یہاں پہ کل جو بات ہوئی تھی، امین اللہ جو منسٹر ہیں آئی ٹی کے، انہوں نے یہاں پہ کراچی میں ایک آئی ٹی پارک کا سنگ بنیاد رکھا، جس میں کراچی کے طالب علموں کو اور یہاں سندھ کے رہنے والوں کو ایڈمیشن ملے گا اور وہ دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. کیونکہ ہمارا اب بھی جو ہے ہم آئی ٹی میں بہت پیچھے ہیں. ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بالکل اس چیز سے واقف نہیں ہے جو ابھی دنیا میں ہو رہا ہے، دنیا میں چل رہا ہے. کووڈ کے دوران بھی ہم لوگ بہت پیچھے رہے تھے. دنیا بہت آگے چلی گئی تھی اور بہت ترقی تھی. ہمارے پاس آئی ٹی میں اتنی ترقی نہیں ہے جتنی دوسرے ممالک میں ہے. تو یہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے اور ایک طرح سے دھمکی بھی دی ہے اس کو رانا ثناء اللہ نے اور دوسروں نے، سب نے محسوس کیا ہے کہ اسحاق ڈار کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے فنڈ روکے اس کالج کے بنانے میں، اس پارک کے بنانے میں، تو ہم ظاہر ہے ہم وزیر اگر نہیں رہیں گے تو آپ بھی وزیر نہیں رہیں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم آپ کی کولیشن گورنمنٹ سے ہٹ جاتے ہیں تو آپ بھی وزیر نہیں رہیں گے. بہتر یہی ہے کہ آپ فنڈ جاری کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں اور ہمیں یہ کام کرنے دیں تاکہ ہم اس چیز کو پورا پائے تکمیل تک پہنچائیں اور نوجوانوں تک اس فیسلٹیز کو پہنچائیں ہم، کہ وہ اس میں حصہ لیتے ہوئے اپنے کام کریں. تو یہ والی بات ایک انہوں نے کہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو گھوٹکی میں واقعہ ہوا تھا ایس پی ڈی ایس پی این پر جو فائرنگ کی گئی تھی اور جو ہلاکتیں ہوئی تھی، تو وہ سارے جو ہے کچے کے ڈاکو ہی ہوتے ہیں جن کی سرپرستی وڈیرے کرتے ہیں. اور اس سرپرستی کے نتیجے میں یہ وڈیرے جو ہے ظاہر حکومت تک بھی ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہیں. تو اس طرح در پردہ کسی بھی طرح پیپلز پارٹی کی آشیرواد ان لوگوں کا حاصل ہے. اور یہ چور اچکے یا یہ کچے کے ڈاکو کہنا چاہیے، یہ سب وہاں پر اپنے ایم پی اے ایم این اے اور وڈیروں کے تحت کام کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب ان کو وہاں پکڑ دکڑ شروع ہوتی ہے تو وہ کراچی آ جاتے ہیں. یہاں آ کر بھی وہ اسنیپ چیٹنگ اور یہ وہ اس طرح سے اسنیچنگ وغیرہ شروع کر لیتے ہیں. اور یہاں کے لوگوں کو، یہاں کی خواتین کو بھی وہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور ڈکیتیوں میں یہاں پہ بھی اضافہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے وہاں سے بھاگ کر یہاں آتے ہیں اور یہاں پہ بھی یہ کام کرتے ہیں. تو سندھ حکومت سے درخواست ہے کہ بھائی یہ جو چیزیں ہیں نا شروع سے ہی ہیں اور اندرونی سندھ سے ہیں، یہ اس کو دیکھا جائے، اس کو پکڑا جائے اور جو بھی ڈاکو وغیرہ پکڑے جاتے ہیں ان کو سزا دی جائے. کسی کو بھی ضمانت پر رہا نہیں کیا جائے. پوری طرح انویسٹیگیشن ہو اور جو شہروں میں آتے ہیں دریائے سندھ کے علاقے سے، کچے کے علاقے سے شہروں میں آ کر بھی وہ یہ لوٹ مار کا بازار گرم کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو روکا جائے، وہیں پہ روکا جائے. اور اگر یہاں آتے ہیں تو ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں تو پھر ان کو سزا ضرور دی جائے. تو یہ والی ساری بات ہے. ابھی دیکھیں کہ سندھ میں یہ صورتحال ہے اور وفاق میں یہ صورتحال ہے. دونوں طرف دیکھیے کہ ابھی حالات گرم گرم چل رہے ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کچھ بہتری کی طرف ہو، جو کہ نظر تو نہیں آ رہا کہ بہتری کی طرف جائے گا. اب عمران خان بھی مزید ہیں ایف آئی آر کے لیے. ادھر سے پرویز الہی کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کرنا، میں نہیں کروا سکتا، میں استعفیٰ دے دوں گا. اب آئی جی نے بھی ادھر سے استعفیٰ دیا تھا. پھر وہ دوبارہ 2 افراد کے نام پر جس ایف آئی آر کٹی تھی تو اس کو بھی یہ پی ٹی آئی نے مسترد کر دیا تھا. اور یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں. تو ناظرین کرام اتنا ہی. اس کے بعد میں نئی صورتحال سے آپ کو آگاہ کروں گی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.